ما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے، جن میں سب سے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے، ہم آپ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں جس کو چاہوں گا اس کو اس کا سزاوار بنا دوں گا، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، کائنات کا خالق، اور پوری ملکیت اور بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے۔ تو پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ میں اگر ساری دنیا کو تباہ کرنا چاہوں اور انہیں کوئی سزا دینا چاہوں تو کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود میں نے اپنی رحمت کو سب پر وسیع اور بھاری کر رکھا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کی وسعت تمام کائناتوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اگرچہ میں عذاب دے سکتا ہوں لیکن میں رحمت کا فیصلہ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں یہ رحمت کن کے نصیب میں لکھوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں یہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا، ان کے نصیب میں رکھوں گا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب بھی ہم نے رمضان کا تذکرہ کیا تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا، اس کی وضاحتیں مختلف مجالس میں کی جا چکی ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رحمت کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ میں رحمت ان کے نصیب میں لکھوں گا کہ جو متقی ہوں گے، جو تقوی کا راستہ اختیار کر دیں گے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اپنے آپ کو مختلف قسم کی تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے، اللہ کے بندوں کو فیض پہنچانے والے، ان کو فائدہ پہنچانے والے، تو یہ رحمت ان کے لیے لکھی جائے گی۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ دعا تو کی تھی بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان شرائط میں سے ایک شرط یہ لکھ دی جو قیامت تک برقرار رہے گی کہ پہلے تقوی پھر زکوٰۃ، لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد بھی جو میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی تو جو ان پر عمل کریں گے ان پر ایمان لائیں گے۔ گویا کہ تمام عیسائی، تمام یہودی، تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے، ان کے لیے یہ شرط لگا دی
کہ سابقہ آسمانوں اور نبیوں پر اور آسمانی کتابوں پر تم یقیناً ایمان لا چکے ہو اپنے اپنے وقت کے مطابق، لیکن اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی نیا نبی آئے گا تو ان کی بات کو بھی آپ نے ماننا ہے، یہ بھی آپ کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کے لیے بہت سارے رستے، بہت سارے دروازے بنا رکھے تھے، اور کوئی بھی شخص کسی بھی راستے سے اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا اور اس میں ایمان والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ لیکن جب نبوت کے تمام سلسلے مکمل کر دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بڑا اور سب سے بنیادی دروازہ وہ ایسا بنایا کہ تمام لوگوں کے لیے یہ شرط بنا دی گئی کہ اب جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنے کے لیے جو شخص بھی آنا چاہتا ہے وہ اسی دروازے سے آئے گا، اور یہ دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اور سابقہ آسمانی کتابوں نبیوں پر بھی چاہے وہ ایمان لاتا رہا، لیکن آنے والے وقتوں میں جب بھی اسے یہ خبر ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور ان کا پیغام اب سب سے آخری اور سب سے مکمل اور ابدی ہے، تو پھر انہیں لازماً اسی دروازے سے اندر آنا چاہیے، یعنی اسے مومن بننا چاہیے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اس کی رحمت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے اور اس کی مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اپنے وقت کے انبیاء کے ساتھ ساتھ اگر وہ بعد میں آیا ہے تو بعد کے نبیوں پر ایمان لانے والا، اور سب سے آخر میں آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اسے بنا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کو مزید کھول کر بیان کیا اور فرمایا کہ وہ جو نبی پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ محض اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ میں ایمان لایا، میں ابھی مومن ہوں، میں ابھی مسلمان ہوں، بلکہ کچھ کام بھی ہیں جو اسے کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کاموں کا تذکرہ کیا۔ پہلا فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ مومن اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے کہ جو رسول کی اتباع کریں گے۔ اتباع پیروی کو، کسی کے پیچھے چلنے کو، کسی کے کردار کو اپنانے کو، کسی کی ہدایات پر عمل کرنے کو اور اسے اپنے لیے رہنما اصول بنانے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی چل رہا ہو اور کوئی شخص اس کے پیچھے یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ مجھے صحیح منزل تک لے جائے گا، تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہر وہ کام کرنا جو وہ کر رہا ہو، تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی اتباع کریں گے۔ اور وہ رسول جو ہے ان کے مزید دو تعارف بھی پیش کر دیے گئے تاکہ کوئی شک میں نہ رہے یا محض اپنی خیال آرائی کے مطابق وہ رسول کا انتخاب کرنا شروع کر دے اور کسی بھی شخص کو رسول بنانا شروع کر دے۔ تو آپ علیہ السلام کی دو خصوصیات کا یا تعارف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا۔ النبی، وہ رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، الامی، اور امی بھی ہیں، اور پورا عرب یہ جانتا ہے اور آج کی دنیا میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ الرسول، النبی، الامی، یہ تینوں القاب
یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو رسول فرمایا، آپ ہی کو نبی فرمایا، اور آپ کا ایک خاص لقب جو ہے وہ امی بھی بتایا۔ اچھا، امی کے بارے میں زبان، لغت بہت سارے معنی پیش کرتی ہے۔ جو معروف معنی تو ہے کہ جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ لفظ استعمال ہوا تو پھر جان لیجئے کہ اس کا ایک ہی معنی ہے کہ جس نبی کو دنیا کے کسی انسان نے کچھ نہ سکھایا ہو، جس کا معلم، جس کا استاد صرف ایک ہی ہو، اور وہ اللہ رب العزت ہے براہ راست۔ کیونکہ اگر نبی کا بھی کوئی استاد ہوتا تو کوئی بھی شخص کسی وقت بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہیں تو یہ نبی، لیکن میں ان کا استاد رہا ہوں، میں نے ان کو چاہے چند لفظ بھی پڑھائے، چند حروف سکھائے، تو استاد تو میں ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہارے رسول کو یہ کلمات سکھائے تھے، یہ لفظ سکھائے تھے، یہ زبان سکھائی تھی۔ جو آسمانی کتاب کی بات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست ان کی تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا۔ اور مزید پھر عیسائیوں اور یہودیوں سے کہا کہ یہ نبی کا تعارف یا نبی کی یہ بات، یہ اس سے پہلے بھی تم جان چکے ہو، یہ کوئی نیا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ جو نبی امی رسول ہیں ان کو تم لکھا ہوا پاتے ہو اپنی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں۔ ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اور اپنے اپنے زمانے کے انبیاء ان کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی رسول ہیں جن کو نبی اور امی اور رسول کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس رسول کی بات کی جا رہی ہے۔ بالکل واضح طور پر تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، انبیاء بتاتے رہے مختلف آسمانی کتابوں کے، تو وہ سب کے سب اس رسول کے آنے کی خبر دیتے رہے۔ تو اب وہ رسول آ گئے ہیں تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور پھر کچھ لاجکس اللہ تعالیٰ نے، کچھ حکمت کی باتیں اور عقل کی باتیں ساتھ جوڑ دیں کہ ان کی اتباع کیوں کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، یہ انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معروف کا معنی میں نے آپ کی مجالس میں کئی بار ذکر کیا کہ لفظی معنی تو ہے نون، جسے سب جانتے ہوں، لیکن اس کا مجازی معنی جو ہے وہ ہے اچھائی، خیر، بھلائی، جو انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور تمام تر دنیا میں ساری خرابیاں ہونے کے باوجود، ہر طرح کا شر اور فساد ہونے کے باوجود، معروف اب بھی صرف اور صرف اچھائی ہی بن رہی ہے، جسے بہتر سمجھا جاتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کو پسند کیا جاتا ہے۔ آج تک جھوٹ پوری دنیا میں بے شمار، ہزارہا، کروڑہا لوگ بول رہے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو بھی جائے تو تب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ ایک اچھی چیز ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، یہ معروف ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ سچ ہی کو اچھا مانا جاتا ہے، اور سچ ہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں سچ اچھی بات ہے، سچ کامیابی کا ذریعہ ہے، سچ کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج تک چوری، راہزنی، ڈکیتی، قتل و غارت گری، اس کو کوئی شخص اچھا نہیں کہہ سکتا، چاہے یہ عمل میں موجود ہو تب بھی اسے اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کئی بار لوگوں سے، آپ سے بھی تذکرہ کیا کہ آپ دنیا بھر میں تمام تعلیمی اداروں کا نام پڑھ لیں، ان کے مختلف کام پڑھ لیں، تو آج تک آپ کو ایک بھی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ملے گا
کہ جس کے اشتہار میں یہ لکھا ہو کہ اگر آپ بہترین اور کامیاب چور بننا چاہتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی میں، ہمارے ادارے میں، ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں داخلہ لو، کیونکہ ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں، اچھے اچھے چور چوری کے طریقے سکھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک بھی آپ کو ایسا ادارہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ جو چور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی چاہیے۔ جو راہزن ہیں وہ بھی، چاہے وہ اسی طرح بن جائے اپنے والدین کو دیکھ کر، لیکن وہ پسند نہیں کرتے۔ ان کا بھی ارادہ یہی ہوتا ہے، ان کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس کام سے بچا ہی رہے تو اچھا ہے۔ اس لیے معروف ہر اچھی بات جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، اچھی بات کو ہی اللہ تعالیٰ نے معروف کہا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہو، جو خیر کا حکم دیتا ہو، جو اچھائی کی تعلیم دیتا ہو، تو اس نبی کی بات اس لیے ماننی چاہیے، ان کے پیچھے اس لیے چلنا چاہیے کہ یہ یأمرہم بالمعروف، معروف کا، اچھائی کا، خیر کا یہ حکم دیتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ منکر سے منع کرتے ہیں۔ ہر ناپسندیدہ چیز کو منکر کہا جائے گا۔ جو بھی ناپسندیدہ عمل، کوئی کام جو انسان اپنے معاشروں میں، اپنے لیے اور دیگر لوگوں میں دیکھتا ہوا اسے ناپسند کرے، اسے مکروہ سمجھے، اور ہر معزز قبیلہ، ہر معزز فرد، ہر معزز خاندان وہ بھی یہی کہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا کوئی غلط کام کر کے آ جائے تو اس کے بزرگ، اس کے بڑے پہلا طعنہ ہی اسے دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے خاندان میں معروف نہیں تھا، یہ تو ناپسندیدہ عمل ہے، ہمارے خاندان والے ایسا نہیں کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی اس لیے ان کی پیروی کی جائے کہ یہ دنیا میں بھلائی کو فروغ دینے والے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نبی کی اتباع اس لیے کی جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ یہ نبی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے تمام امت کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے اسے پسند کرتے ہیں، اسے حلال کرتے ہیں۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حلال بنائی ہے جو چیز، اور جس کو حلال قرار دیا ہے کہ یہ حلال ہے، تم اسے آسانی کے ساتھ اور بافراغت اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ آپ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا، انسانوں کے لیے مفید ہوگا۔ پھلوں پر غور کر لیں، سبزیوں پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اور بے شمار چیزیں کہ جو انسان استعمال کرتے ہیں، جانور استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، تو ان میں سے جو حلال چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے خاص طور پر پسند کی گئیں کہ ہاں تم یہ کھاؤ۔ باقی جانور اپنی سرشت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن وہ تمہارے لیے مثال نہیں بنے گی۔ مثال انسانوں کے لیے الگ سے بنائی گئی، انسانوں کے لیے حلال اور حرام کا تصور دیا گیا، حیوانات کے لیے حلال اور حرام کا نہیں۔ ان کی فطرت میں کچھ چیزیں بس ڈال دی گئی، وہ اس کے مطابق خود بخود اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو باقاعدہ حلال اور حرام کی تمیز دی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ تم پہلے پہچانو، پہلے جاننے کی کوشش کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو جو حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ نبی تمہیں طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال تمہارے لیے کرتے ہیں۔ مثال یاد ہوگی آپ میں سے بعض لوگوں کو کہ میں نے مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے خوبصورت، ذائقہ دار، خوش شکل، خوشبودار، اور انسان سے کہا کہ یہ کھاؤ، اپنی صحت بناؤ، لذت عطا کرو اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس نعمت کا استعمال کرو۔ لیکن کچھ ناہنجار لوگ یا کچھ بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ان پھلوں کو مٹکے میں ڈال کے ان کو گلاتے ہیں، بدبودار جب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کو صاف کر کے، فلٹر کر کے، پھر چاہے اس کے اندر جو مرضی ملاتے رہیں، اس کو بنا کر وہ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی باقاعدہ جسے شراب کہا جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، خمر کو حرام قرار دے دیا اور پھلوں کو حلال کر دیا گیا۔ تو انسانوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی مخالفت کی اور ایک پاکیزہ چیز کو ناپاک کر کے اسے اپنے لیے جائز بنانا شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ نئے گھڑ کے یہ اختیار کر لی اور کہا کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ جو تمہیں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام کرتے ہیں۔ خبیث چیزیں، خبیث باتیں، خبیث عمل۔ خبیث کا لفظ جو ہے نا یہ خبث سے بنا ہے، اور خبث کہتے ہیں جب لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، لکڑی پانی میں پڑی رہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا فنگس پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ فنگس زنگ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کسی درخت میں لگ جائے تو درخت جل جاتے ہیں، انسان کو لگ جائے تو انسان کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر خراب چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ جو بھی خبیث چیز ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی، رجحانات کے اعتبار سے بھی، خیالات کے اعتبار سے بھی، کچھ کا میں نے تذکرہ سابقہ ملاقات میں کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، حسد، جھوٹ، غینا، بغض، قتل و غارت گری، دشمنی، یہ سب چیزیں، یہ سب خبیث چیزوں میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ خبیث چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں۔ تو اس لیے یہ رسول قابل اتباع ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے کہ یہ آپ کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں، اور ایسی چیزوں کی خبر بھی دیتے ہیں جو حرام ہیں اور ناپاک ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اور مزید کیا خوبی ہے اس رسول کی؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، تمہارے بوجھ تم سے ہٹاتے ہیں۔ انسانوں نے بوجھ بہت سارے معاشروں نے اٹھا رکھے ہیں، جب بھی کوئی شخص کسی بوجھ میں مبتلا ہو تو یقیناً وہ اس کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کوئی فزیکل شکل میں کوئی بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے۔ لیکن انسانی دنیا میں سب سے زیادہ بوجھ اس کے خیالات میں، اس کی پسند اور ناپسند کی صورت میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے بوجھ انسان اٹھا کے معاشروں میں خود بھی پریشان ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا رہتا ہے۔ عصبیت ایک بوجھ ہے۔ عصبیت کیا ہے کہ آپ کسی کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ حلال اور حرام کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، صحیح اور غلط کو نظر انداز کر دیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، بس یہ میری قوم کا بندہ ہے، یہ میرے قبیلے کا بندہ ہے، یہ میری جماعت کا بندہ ہے، میں تو اس کا ساتھ دوں گا۔ تو اس کا ساتھ دینا بغیر اس کے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ انسانوں کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ پہلے نچلے درجے میں ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 انسانوں کے اندر نفرت اور دشمنی، حتیٰ کہ بات قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، جس میں آج کل ہم مبتلا ہیں۔ یہ بوجھ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے کہ یہ تم مت اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عصبیت کی بنیاد پر لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ گندگی کے راستے پر چلتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ تو یہ بوجھ یہ نا جو ہم اٹھائے ہوئے ہیں، انسان ہے، ایک دوسرے کی عزت کرے، اچھا انسان بن جائے گا، لیکن یہ پنجابی ہے میں نے اس کی عزت نہیں کرنی، یہ پٹھان ہے میں نے اس کی عزت نہیں کرنی، یہ بلوچی ہے یہ میں نے عزت نہیں کرنی، یہ میرا دشمن ہے، اور ملکوں میں بھی اسی طرح تقسیم کر کے یہ غریب ہے اس کی عزت نہیں کرنی، یہ کمزور ہے میں نے اس کی عزت نہیں کرنی۔ انسانی دنیا میں یہ سب شیطان کے وہ تمام ہیلے اور حربے استعمال کیے گئے جو صدیوں سے انسان تجربہ بھی کر رہا ہے، اس کی اذیت کو محسوس بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیے جا رہا ہے، اس سے توبہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ قتل و غارت گری
کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں نے شاید اللہ تعالیٰ سے صحیح کہا ہوگا، لیکن یہ ان نادان لوگوں کی بات ہے جن کی طرف ان فرشتوں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ نے جب آدم کو بنایا، فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں یہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کو یاد ہے نا قرآن مجید کی یہ آیت، فرشتوں نے سب نے کہا کہ یا اللہ اس کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو فساد مچائے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ بات ثابت کر دی کہ ہاں سب سے زیادہ قتل و غارت گری کرنے والا اگر کوئی ہے تو اتنی قتل و غارت گری درندے نہیں کرتے جو انسان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل۔ اتنا زیادہ قتل و غارت گری کے تعداد و شمار جو ہے وہ انسان کی بس میں نہیں رہی۔ جو درندہ ہے جب وہ مارتا ہے تو کسی ایک شکار کو مارتا ہے، 2 کو مار دیا زیادہ زیادہ، لیکن انسان جب مارنے پہ آتا ہے تو لاکھوں مار دیتا ہے۔ اور ہم قریب کی جنگوں میں، قریب کے ہمارے سامنے زندگی کے موجودگی میں ہم ہزار حال اور لاکھوں انسانوں کو مرتے ہوئے اور مارتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، اور اس کی اذیت کو سب محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی ڈگر پر، اسی راستے پر چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ یہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ دنیا میں تباہی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب، وہ راستہ ہے جس پر ہم مسلسل چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار بوجھ ہیں، اپنے اپنے خاندانی روایات پر غور کر لیں تو وہ بھی بوجھ ہم اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک معمولی سی بات اگرچہ ہے معمولی، لیکن وہ نشاندہی کرتی ہے کہ ہم نے اس طرح کی بہت سارے اعمال یا ایسی رسم و رواج خود سے اپنے اوپر طاری کر رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا تو آپ نے لوگوں کو، باقی لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو بھائی اس گھر کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو گھر کے سارے افراد اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کو کھانا نہیں پکانا چاہیے، آپ لوگ مل کر ان کے گھر کے جو ہے نا وہ کھانے پینے کا بندوبست کریں تاکہ یہ اس اذیت میں ان کا ساتھ دینا شروع کریں، ان کو تسلی دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ ہم نے اس کو بدل دیا۔ اب جینا تو ہے ہی مشکل، مرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ شادی میں 1 کھانا یا 2 کھانے پکتے ہیں، مر جائے تو 9 کھانے پکانے پڑتے ہیں، 3 دن 3 دفعہ کھانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو فلاں تعزیت بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے۔ یہ بوجھ انسانوں نے خود بنا رکھے۔ میں نے کئی ایسی مثالیں دیکھی کہ آدمی غریب تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، برادری والوں نے اس کے ناک میں دم کر دیا۔ کھانا وہ اپنے لیے بمشکل پکاتا تھا، لیکن برادری والوں نے نہیں چھوڑا۔ اپنے باپ کا تم صدقہ ہی نہیں دے رہے، باپ کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ بالآخر اس نے قرض پر رقم لی اور کھانا کھلایا، برادری والے پھر خوش ہوئے۔ تو ہم نے یہ بوجھ خود اپنے اوپر طاری کر رکھے۔ انسانوں نے اس طرح کی بے شمار خرابیاں اپنے لیے پسند کر لیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان بوجھوں کو اتارتے تھے، اور وہ بیڑیاں جو ہم نے پہن رکھی ہیں ان کو کاٹنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اے لوگو، جس رسول نے اتنے خوبصورت اصول، اتنے اچھے طریقے، اتنی اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں تو وہ قابل اتباع ہے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ سکھی رہنا چاہتے ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ رسول کی بات نہیں مانو گے تو پھر وہ اذیت جو اس وقت ہم امت مسلمہ کے طور پر برداشت کر رہے ہیں، یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں بطور خاص اس پر غور کیجئے گا کہ ہم نے اس میں اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غزوہ بدر میں اور ایک بار غزوہ احد میں۔ غزوہ بدر میں ایک بڑا پہلوان آدمی آیا اور کہا کہ جناب آپ کا لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے اور میں بڑا جنگجو اور بہادر آدمی ہوں، لوگ جانتے ہیں میرے بارے میں، تو میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ علیہ السلام نے ویلکم کیا اسے، آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ گواہی تو نہیں دیتا، یعنی میں ابھی مسلمان نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ احد میں بھی
ایک لشکر پورا ایک قبیلے کا مدد کرنے کے لیے آ گیا، بڑے اچھے جسم بھی اچھے تھے، تلواریں بھی بہت زیادہ تھیں، تو ہتھیار وغیرہ. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں قبیلے کے جنگجو ہیں اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان، ایمان لا چکے ہیں یا نہیں لا چکے؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں ابھی یہ ایمان نہیں لائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو واپس پلٹا دو، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم کفار سے مدد طلب کر کے اپنے ملکوں کو بچانے کی مسلسل کئی برس سے کوشش کر رہے ہیں. امریکی جتنی بھی اڈے ہیں کن مقامات پر ہیں، باقی جو بھی رکھے وہ رکھیں، لیکن ایک مومن ملک، ایک مسلمان ملک، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، وہ اگر ان پر بھروسہ کرے تو یہ رسول کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی مخالفت ہے، اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. وہ جسے چوکیدار بنا کے رکھا گیا تھا وہ چوکیدار راہزن نکلا، وہ خود قاتل بن گیا ہے، اور ہم اس کی اذیت میں مبتلا ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل اور فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.